پاکستانی کرکٹ بورڈ کے اندر قبضہ مافیا یعنی عاقب جاوید، جنہوں نے پاکستانی کرکٹ کی جان تو چھوڑنی نہیں ہے لیکن نئی سے نئی کنٹروورسی پیدا کرتے رہنا ہے، تو آج انہوں نے ایک نئی کہانی سنائی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ فخر زمان اور بابر اعظم جو تھے یہ ورلڈ کپ میں ہم نے فٹ کر کے سلیکٹ کر کے بھیجا تھا، ورلڈ کپ کے فوری بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو انفٹ تھے، تو یہ ہم انکوائری کروا رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ورلڈ کپ کے دوران بھی انفٹ ہی تھے۔ بھائی اگر ورلڈ کپ کے دوران یہ انفٹ تھے، سلیکٹر تم تھے، تم نے انہیں بھیجا تھا، تو پہلے چیک کیوں نہیں کیا؟ تو جب یہ سوال ان سے کیے گا تو کہنے لگے یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ تو ہیڈ کوچ اور کپتان نے دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باقاعدہ حضرت کمپین کرتے رہے بیٹھ کے کہ شاداب خان ایک بڑا امپورٹنٹ آدمی تھا، وہ پاکستانی ٹیم میں کھیلتا تھا، بالنگ بھی کر لیتا تھا اور بیچ میں آگے بیٹنگ بھی کر لیا کرتا تھا، باقاعدہ اس کی کمپین چلا رہے تھے۔ پاکستانی کرکٹ کو جس قدر نقصان اس شخص نے پہنچایا ہے یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے، اور آج یہ پریس کانفرنس اس لیے کر رہے تھے کہ یہ چیئرمین پی سی بی سے اپروول لے کر آئے ہیں، یہ 4-5 جو کامنٹیٹر سلیکٹرز ہیں، مصباح شامل ہے، سرفراز شامل ہے، یہ خود ہے عاقب جاوید صاحب اور ایک آدھ بندہ کوئی اور ہے، کہ ہمیں بالکل فری ہینڈ دیا جائے، ہم اپنی مرضی کی ٹیم منتخب کریں۔ یعنی عاقب جاوید لاہور قلندر کے سارے بندے ایڈ کر لے، مصباح الحق اسلام آباد یونائٹیڈ کے لڑکے رکھ لے، جو سرفراز ہے وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز یا کراچی کے 1-2 لڑکے رکھ لے اور پاکستانی ٹیم بن جائے۔ سرفراز جس کو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ میرٹ کا آدمی ہے، وہ آج بیٹھ کے یہ کمپین چلاتا رہا کہ غازی غوری بہت اچھا پلیئر ہے، جبکہ غازی غوری ایک لسٹ اے کا میچ کھیل کے ڈائریکٹ اس کو پک کیا تھا اسلام آباد یونائٹیڈ نے۔ اس کی کوئی پرفارمنس بتا دیں، پتہ نہیں کس ٹورنامنٹ میں وہ فرما رہے تھے سرفراز صاحب کہ وہ نا ہائیسٹ اسکورر ہے اور بہت اچھا وکٹ کیپر ہے، اور ہمارے پاس 5-6 وکٹ کیپر ہے۔ حسیب اللہ بھی ہے، حسیب اللہ کو چانس نہیں دینا۔ اس بیچارے نے آپ کی حرکتوں کی وجہ سے، آپ کی اس کو مستقل بار بار نظر انداز کیے جانے پر یو ایس اے جانے کا اعلان کر دیا تھا۔ اب بھی وہ سرکٹ میں موجود ہے، اسے موقع نہیں دیا جائے گا۔ غازی غوری کو آپ موقع دے دیں گے تو یہ سارے کے سارے جونکوں کی طرح پاکستانی کرکٹ کو چمٹے ہوئے ہیں، اور اب تو باقاعدہ اجازت لے کر آ گئے۔ نقوی صاحب نے انہیں اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنی مرضی کی ٹیم منتخب کر لیں۔ سرفراز فخر زمان کو کپتان چونکہ بنانا نہیں چاہتے یہ، لہٰذا فخر زمان کے اوپر الزام لگ گیا کہ وہ تو تھا ہی انفٹ، اس کی تو انکوائری ہونی چاہیے۔ بابر اعظم کے اوپر بھی الزام لگا دیا، چلیں وہ دونوں کوئی ضروری پلیئر بھی نہیں ہے، لیکن ایک تیسرا پلیئر جو ساری دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ انفٹ ہے، شاہین آفریدی، اسے تو آپ پورے ورلڈ کپ میں کھلاتے رہے، اسے آپ کیسے لے کر گئے تھے؟ اسے کس نے سلیکٹ کیا تھا؟ وہ کس کیپیسٹی میں گیا تھا؟ تو یہ صورتحال بڑی غور طلب ہے۔ پاکستانی کرکٹ کے ساتھ جو کھلواڑ ہے، بنیادی طور پہ کھلاڑی شاید اتنے خراب نہیں ہیں، شاید ڈومیسٹک کا سٹرکچر بھی اتنا خراب نہیں ہے۔ آپ کو ان تمام کرکٹر سے جان چھڑانی پڑے گی۔ آپ کو پاکستانی کرکٹ کو 1980 کی دہائی میں لے کے جانا پڑے گا، جب پی سی بی کا چیئرمین ایک ٹیکنوکریٹ ہوا کرتا تھا یا کوئی پولیٹیشین ہوتا تھا، اس کے نیچے ساری بیوروکریسی ہوتی تھی۔ کرکٹرز کو بوقت ضرورت اگر کبھی ضرورت پڑتی تھی، کسی ٹیلنٹ ہنٹ میں بلا لیا کرتے تھے یا کچھ اور کر لیا کرتے تھے، وہ بھی حنیف محمد، خان محمد، فضل محمود، سرفراز نواز، اس لیول کے کرکٹرز ہوتے تھے، جو کہ کیا کہتے ہیں وقار احمد صاحب، یہ وہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ فضل محمود، سرفراز اور خان محمد یہ فاسٹ بالرز کو سلیکشن کیا کرتے تھے، وہ بھی ٹیلنٹ ہنٹ میں کرتے تھے۔ حنیف محمد صاحب جو تھے وہ بیٹسمینوں کو سلیکٹ کرتے تھے، تو ان کا استعمال اس حد تک کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر یہ پی سی بی میں شامل رہے، آپ نے ان کو عہدے دیے رکھے، اتھارٹی دیے رکھی، تو آپ یقین رکھیں اس بات کا کہ ایسوسیٹ ممبرز جس لیول کی کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ اس لیول پر آ چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ ورلڈ کپ کے کوالیفائرز بھی کھیلیں گے۔